میں نے اس لیے مذمت نہیں کی کہ مجھے پتا تھا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پاکستان کے 3 ٹوٹے ہو جائیں گے تو میری طرف سے اس کے جسم کے 6 ٹوٹے بھی ہو جائیں تو میں اس کی مذمت نہیں کروں گا. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ استعمال کیا, آپ ٹویٹ پر استعمال کرتے رہے, لیکن اب عمران خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تقسیم کر رہے ہیں, یہ ملک کو تقسیم کر رہے ہیں, تو یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آج اسٹیبلشمنٹ بھی کھلے عام مان رہی ہے کہ اس کو ہم لے کر آئیں, اب تو کوئی بات چھپی نہیں ہے نا. اور وہ اس گند کو وہی لے کر آئے تھے. ایک تجربہ کیا تھا کوئی 5th جنریشن کے نام پر, کوئی فلاں کے نام پر, جو فیل ہو گیا ہے. یہاں پہ ہمارے MNA بریگیڈیئر صاحب ہیں, اگر وہ اس کا وہ بھانجا کور کمانڈر نہ ہوتا اس وقت تو اس کا تو کیا نام ہے, اس کو 10,000 ووٹ نہیں پڑنے تھے. اور اس میں اب تک جو ہے نا جو IK خان صاحب ہیں وہ 50,000 روپے اس کی جو ہے نا شنید ہے کہ وہ ابھی کمیشن لے چکے ہیں. اس لیے ان کے پاس ڈنڈا تھا, ہم احتجاجی کر سکتے تھے. جی السلام علیکم ناظرین, KPD نیوز کے ساتھ میں ہوں چاند امجد ہاشمی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر اشرف رسول MPA PP 137. بڑی اہم گفتگو کرنی ہے ان سے. پیر صاحب, روڈا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف آپ نے احتجاج کیے, آواز اٹھائی کسانوں کے حق میں, عوام کے حق میں, آپ کو کیا تحفظات تھے؟ کہ جو زمیندار وہ زمین دینا نہیں چاہتے, یہ گرین ایریا ہے, اور یہ اگر یہاں پہ گرین ایریا کے ٹاؤن ہر جگہ بن گئے ہیں تو جو فروٹ وغیرہ سبزی جاتی تھی لاہور کی 90% جو ہے رک جائے گی. جو روڈا اپنا بتاتا ہے نا کہ میں نے پانی کو صاف کرنا ہے, آج کل اشتہار دھڑا دھڑ اس کے اسپانسر چلائی جا رہے ہیں, وہ اس لیے اس میں جو ہے نا وہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ان کے پاس سرکاری زمین آلریڈی نہر کی موجود ہے. وہ زمین کسانوں سے سستی چھین کے نا تو جناب 18 کروڑ روپے ایکڑ 17 کروڑ روپے ایکڑ لاہور میں جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کو دے رہی ہیں. اور جو آپ کے انویسٹر یہاں موجود ہیں ان کے پیچھے باہر کے انویسٹر ہیں, اور میں نے پہلے بھی سماج میں بھی کہا ہے کہ اس کی جو ہے نا بیک ٹیل اخیر میں شرف کمپنی جو مین ہے وہ اس رائٹ سے جا کے ملتی ہے. اور اس میں اب تک جو ہے نا جو IK خان صاحب ہیں وہ 50,000 روپے اس کی جو ہے نا شنید ہے کہ وہ ابھی کمیشن لے چکے ہیں. اس لیے ان کا وہ جب بھی آتے ہیں اس پہ آتے ہیں. اچھا, آپ کو انویسٹر سے مسئلہ ہے, تو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا, آپ کی قیادت نے انسانیت کے ناطے جو ہے وہ مذمت کی, آپ نے مذمت کیوں نہیں کی؟ میں نے اس لیے مذمت نہیں کی کہ مجھے پتا تھا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, پہلا نمبر 1. اور بندے میں حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی چیز کو تسلیم نہ کرے, اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پاکستان کے 3 ٹوٹے ہو جائیں گے تو میری طرف سے اس کے جسم کے 6 ٹوٹے بھی ہو جائیں تو میں اس کی مذمت نہیں کروں گا. اور میں بالکل کیونکہ ان کا جو متن میں نے کہا اسپیکر صاحب سے کہ آپ متن بتائیں, اگر آپ نے قرارداد ہے تو متن کو سنائیں. اگر انہوں نے اس حد تک کرنی ہے کہ یہ حملہ ہوا تو ہم بھی کریں گے. وہاں ایک بیچارہ لڑکا جو تھا کسی پارٹی کا شہید بھی ہو گیا جس کو گولی سر میں لگی ہے ان کے گارڈ کی, لیکن ہوا. اگر اس حد تک ہے تو ہم اس مذمت میں شریک ہیں. لیکن اگر آپ نے بعد میں تقریر کرتے یہی کرنی ہے کہ جی جناب اعلیٰ یہ وہ کسی میجر جنرل کا نام لینا ہے, جی ثناء اللہ نے کرایا, فلاں نے کرایا, آپ نے اگر اس کو سیاسی پوائنٹ آف ویو بنانا ہے تو پھر میں اس قرارداد کی بالکل مذمت کرتا ہوں. اور میں آج بھی آن ریکارڈ یہ کہتا ہوں کہ مجھے عمران خان کے صرف ایک بیان سے نفرت کے حد سے زیادہ نفرت ہے. اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے 3 ٹوٹے ہو جائیں گے اور پاکستان پہ ایٹم بم گرا دے تو بہتر تھا. اچھا, آپ جب آپ کی حکومت تھی اور آپ نیچے آئے تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ استعمال کیا, آپ ٹویٹ پر استعمال کرتے رہے, لیکن اب عمران خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تقسیم کر رہے ہیں, یہ ملک کو تقسیم کر رہے ہیں, تو یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ میرے ٹویٹر میں ہمیشہ یہی تھا, ہمارا یہی مطالبہ تھا نواز شریف کے جو بیانیہ میں, اور جو اس کے بیانیہ فرق یہ ہے کہ ہم کہتے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آئین کی حدود میں رہے. آج اسٹیبلشمنٹ بھی کھلے عام مان رہی ہے کہ اس کو ہم لے کر آئیں, اب تو کوئی بات چھپی نہیں ہے نا. اور وہ اس گند کو وہی لے کر آئے تھے. ایک تجربہ کیا تھا کوئی 5th جنریشن کے نام پر, کوئی فلاں کے نام پر, جو فیل ہو گیا ہے. اب فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر رہیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے پاس ڈنڈا تھا, ہم احتجاجی کر سکتے تھے. اب انہوں نے ایز اے انسٹیٹیوٹ فیصلہ کیا کہ آئین کے حدود میں رہیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ آئین کے حدود میں فوج رہتی ہے اور رہ رہی ہے اب, تو ہم ان کو 4 دفعہ سلوٹ کرتے ہیں. عمران خان یہ کہتا ہے کہ یہ آئین کے حدود سے باہر نکلیں اور مجھے کرسی پر بیٹھائیں. وہ ان کے غیر آئینی کردار کو کہہ رہا ہے کہ آگے کریں آپ, اور یہ کیا نام ہے انٹرفیئر کریں, میری حکومت کیوں نہیں بچائی, میری حکومت لے کر آئیں. ہم یہ کہتے تھے کہ اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے. اگر آپ کو زیادہ ووٹ ملے آپ جیت جائیں, مجھے بھی زیادہ ووٹ ملے میں جیت جاؤں,
یہ نہ ہو کہ وہ جیسے وہ یہاں پہ ہمارے MNA بریگیڈیئر صاحب ہیں، اگر وہ اس کا وہ بھانجا کور کمانڈر نہ ہوتا اس وقت تو اس کا تو کیا نام ہے، اس کو 10,000 ووٹ نہیں پڑنے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی اگر ایگزیکٹو ہے وہ بھی آئینی حدود میں رہے، جوڈیشری بھی اپنے آئینی حدود میں رہے، پارلیمنٹ بھی اپنا جو اس کا آئین نے اس کو اختیار اس میں رہے تو بہتر ہے، مگر صحیح ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. ہمارا بیانیہ اس وقت یہی تھا کہ فوج کو اپنے آئینی کردار ادا کرنا چاہیے. فوج اب آئینی کردار ادا کر رہی ہے، اس کے بعد اپنی غلطی بھی جو انہوں نے کی تھی وہ مانی، اور ایز اے انسٹیٹیوٹ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے اس بارے میں، جو جیتا جیتے، جو ہارتے ہارے. تو کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ کامیاب ہوگا؟ عمران خان کا لانگ مارچ تو فیل ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی تو ان کو وہ کیا نام ہے، اس وقت جو ISI کا جنرل تھا وہ اور ملک ریاض وغیرہ اور جتنے یہ مافیا ہیں، وہی مافیا جو روڈا میں بھی وہ مافیا ہیں، یہ لوگ آدمی لا کے دیتے تھے. الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے؟ الیکشن اپنے وقت میں ہوں گے، بالکل. بہت شکریہ.